دعا ہے اللہ کی دعا میں آپ سب کا اس عزت والی بارگاہ میں چل کے آنا قبول فرمائے۔ قبولیت کی بارگاہ ہے، ضروری نہیں ہم کہیں دست دعا نہیں کریں۔ میرے اللہ کامیاب کا یہ تمام ذاکرین کی نوکری، تمام سادات و مومنین کا مستورات کا دور طریقوں سے چل کے آنا علی کی بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب سیدہ اس کا اجر کثیر عطا کرے۔ اے اللہ بے اولاد مومنین کو اولاد نعمت عطا کر، بے گھروں کو گھر عطا کر۔ میرے مالک دشمن اسلام، دشمن پاکستان، دشمن بزرگوں سے مانگتے ہوئے میں نے اکثر جگہ پہ یہ دیکھا ہے کہ کچھ مومنین حضرات خود کو صلوات سے بری سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھنا یعنی عبادت ہے، سارے مل کے صلوات تلاوت اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام۔ بہت عظیم ہے وہ چہرے جو ذکر علی سن کے کھل جاتے ہیں۔ میں بزرگوں سے ہمیشہ دعا کی نیت سے یہ بول پڑے تو ان کا شکریہ، اور طاعت کا طالب ہمیشہ نوجوانوں سے ہے۔ میرا تعارف چونکہ شاعری حوالے سے ہے تو کوشش کرتا ہوں پہلا فکر کروں، اس کے بعد 4 مصرع پڑھوں گا۔ جس کے قدم میں سید بنی سے دعا فرمائے گا، جس کے نقش قدم میں انسانیت کا مقدر سانس لیتا ہو، ایسے تاجور کو علی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، کیونکہ ماہ سیام ہے، آپ عزادار روزے کی حالت میں، اور پڑھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے روزے کی حالت میں پڑھنا اور بولنا اور سننا یقیناً ایک مشکل کام ہے، لیکن چونکہ ذکر مشکل کچھ آتا ہے اس لیے تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ میں نے پہلا فکر آپ کے حوالے کیا ہے کہ جس کے نقش قدم میں انسانیت کا مقدر سانس لیتا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ کسے علی کہتے ہیں؟ واللہ، پھر سنیے گا، واللہ خیر الرازقین کی سلطنت اعلیٰ کے ناظم اعلیٰ کو علی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جہاں سے آپ بولے ہیں بہت اللہ خیر الرازقین کی سلطنت اعلیٰ کے ناظم اعلیٰ کو علی کہتے ہیں۔ توقع ایک ہی کروں گا کہ ہیں شہادت علی قریب آتی ہے۔ ایک فارسی کا ایک شعر ہمیں ہر جگہ سننے کو ملتا ہے، اسے را میسر نشد ای سعادت۔ پھر سنیے گا، بزرگوں سے توجہ کا طالب ہے۔ ایک شعر ہمیں سننے کو ملتا ہے، اسے را میسر نشد ای سعادت، بکابہ ولادت با مسجد شہادت۔ شاید پہلے مصرے کی مصرع میں کہہ رہا ہے، اسے را میسر، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، توجہ ہے نا، تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں۔
کسے را میسر نہ شد کی سعادت. شاید کہتے ہیں اللہ کی اس کائنات میں، انسانیت میں، تمام انسانوں میں کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ وہ کعبہ میں آئے اور مسجد سے جائے. کعبہ میں آئے اور مسجد سے جائے. میں نے کہا میں آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ کے ایک لفظ کا ملت تشیع و آوتار سمیت مقروض ہے، لیکن بات کو تھوڑا مختلف انداز سے کرنا چاہتا ہوں. بات اپنی نہیں، بات شاعرانہ نہیں، بات خطابت کا حسن نہیں، بات اس بادشاہ کی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ شیرا میسر، توجہ کرنا دیکھنا مجھے، کہ شیرا میسر نہ شد کی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. شاید کہتا ہے کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کسی انسان کو، بنی نوع انسان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ وہ عبادت خانے میں آئے، عبادت خانے سے چلا جائے. آج کے اس پنڈال میں علی ترمذی صاحب اور ان کے سمیت اس کاروان میں شامل ہر شخص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آقا مدار فکرہ کہہ رہا ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کسی انسان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ وہ کعبہ میں آئے اور مسجد سے جائے، عبادت خانے میں آئے، عبادت خانے سے چلا جائے. زندگی کی ابتدا کعبہ سے ہو، توجہ کرنا، زندگی کی ابتدا کعبہ سے ہو، زندگی کی انتہا مسجد سے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آغا وقت بڑے ادب سے کہوں گا آج تک کسی انسان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن کعبہ میں آنا اور توجہ کرنا، کعبہ میں آنا اور مسجد سے جانا یہ علی کی سعادت نہیں ہے. علی کعبے میں آیا، کعبے کے لیے سعادت ہے. ایسے نہیں، ایسے نہیں. علی کعبے میں آیا، پڑھا لکھا مجمع ہے. آج کل ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کا دور ہے، فوراً سے بھائی دیکھنا مجھے بیٹا، مولا سلامت رکھے، آپ مجھے دیکھنا ہے. مسجد میں بیٹھنا ہے مجلس میں تو ذاکر کو دیکھنا. وہ کیسے کہ شادی کی شاعرانہ بات تھی، جذباتی بات تھی. دیکھیں نا، کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے. علی کعبے میں آئے تو علی کے لیے سعادت ہے نا. مجھے رب کعبہ کی قسم، جب سے میں نے علماء سے اور کتاب میں یہ خطبہ مولا عباس کا پڑھا ہے نا 8 ذی الحج کا، میرا مزاج بدل گیا. 8 ذی الحج ہے. حسین نے کہا عباس، جی مولا. عباس ہم کعبہ کو چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں. موضوع میرا وہی ہے کہ علی کعبہ میں آئے، یہ علی کے لیے سعادت نہیں، کعبہ کے لیے سعادت ہے. خانہ کعبہ کی چھت کے پاس کھڑے ہوئے، چہرہ کیا حسین کی طرف. پہلا فکرہ جو مولا عباس نے کہا، عباس فرماتے ہیں تمام حمد ہے اس اللہ کی. ارے ہائے ہائے، نہج البلاغہ پڑھو، صحیفہ سجادیہ پڑھو، تمام مولا کے، تمام معصومین کے خطبات پڑھو. جب بھی کسی معصوم نے کہا نا تمام حمد ہے اس اللہ کی، آگے کائنات سے قیمتی فکریں ہیں. تمام حمد ہے اس اللہ کی. منظر اپنے ذہن میں رکھنا، آخری بندے تک بھائی مجھے دیکھنا ہے. خانہ کعبہ ہے، 8 ذی الحج ہے. حسین نے کہا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر خطبہ دو. عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہتے تمام حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے میرے مولا حسین کے بابا علی کے قدموں سے اس کعبے کو عزت بخشی. اس بندے نے خریدا مجھے جس نے یہاں تک بات میں صبر کیا. عباس فرماتے ہیں تمام حمد ہے اس اللہ کی کہ جس اللہ نے میرے مولا حسین کے بابا علی کے قدموں سے اس کعبے کو شرف بخشا، اس کعبے کو عزت بخشی. وگرنہ یہی کعبہ پہلے پتھروں کا ایک کمرہ تھا. یہی کعبہ پتھروں کا، بہت شکریہ بھائی جب اللہ سلامت رہے، پتھروں کا ایک کمرہ تھا. موضوع یہ نہیں پڑھنا، بات آگے کروں. علی کا کعبے میں آنا کعبے کی شہادت ہے، علی کی شہادت نہیں ہے مسجد سے جانا. مسجد کو عزت دی ہے علی نے.
میرا فکرہ نہیں ہے. علی کا ایک چاہنے والا ہے جس کا نام ہے ساسا بن سوہان. علی پہلے دن مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے, کسی نے کہا یا علی اب توجہ, سر اٹھانا حال علی والو. علی مسجد کوفہ کے ممبر پہ پہلے دن علی تشریف فرما ہوئے, علی پہلے دن مسجد نشین ہوئے, علی پہلے دن سلطنت کو بظاہر سنبھالنے کے لیے آئے. کسی نے آگے بڑھ کے کہا یا علی حکومت مبارک, کسی نے کہا یا علی سلطنت مبارک, کسی نے کہا یا علی ریاست مبارک, کسی نے کہا یا علی خلافت مبارک. لیکن علی کا یہ چاہنے والا عجیب مزاج سے چلتا ہوا آیا, صحابیوں کی صفوں کو عبور کرتا ہوا آیا, آپ کے مسجد کوفہ کے ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے کوفہ کے ممبر تجھے مبارک ہو, تجھے آج پہلی بار محمد کے بعد محمد جیسا بیٹھنے والا نصیب ہو. ایسے نہیں جس کے اندر ہے علی, کعبہ کی شہادت. چار مصرے یہاں پڑھ دو اگر طبیعت ہے. جب علی کی اماں علی کی آمد سے 3 دن پہلے کعبہ میں آئی تو کعبے کی دیوار شق ہوئی. میں نے جب سے مصرے کہے ہیں نا بھائی نوجوانوں, آپ اس ماحول میں آپ نے میری امید, میری توقع, میری اوقات سے زیادہ مجھے دعا اور خیرات سے نوازا. اب میں شاید میں آپ کے حوالے مصرے کرنا چاہتا ہوں. دیوار شق ہوئی, دیوار کٹی. توحید کبریا سے بڑا روشناس تھا. ہائے ہائے ہائے, مایوس نہیں کرنا مجھے ان 4 مصروں کو, پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے آگے کس وادی میں سفر کرنا ہے. توحید کبریا سے بڑا روشناس تھا. بھائی جب بندہ کسی کے بعد, کسی سے دیر کے بعد ملتا ہے نا, کسی چاہنے والے سے, تو ہاتھ پھیلا کے ملتا ہے, ہاتھ پھیلا کے گلے لگاتا ہے, ہاتھ پھیلا کے استقبال کرتا ہے, ہاتھ پھیلا کے سینے سے لگاتا ہے. اب یہ منظر ذہن میں رکھنا, جب سے یہ مصرے کا ممبر پہ بالکل بہت کم پڑے ہیں, زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 مرتبہ پڑے ہیں, لیکن آپ نے اتنا خوبصورت استقبال کیا ہے. اب سید آپ کے حوالے کر کے نوجوانوں سے, بزرگوں سے دعا لے رہا ہوں. توحید کبریا سے بڑا روشناس تھا. ساری عقیدتوں کی اگرچہ اساس تھا, توحید کبریا سے بڑا روشناس تھا. دیوار شک ہوئی تو پتہ چل گیا وقار, کعبہ علی سے ملنے کو کتنا اداس. یار مل کے بولو ہائے علی. دیوار شک ہوئی تو پتہ چل گیا وقار, کعبہ علی سے ملنے کو کتنا اداس تھا. میں نے ایک منقبت پڑھنی ہے, لیکن اس سے پہلے تمہیدی 4 مصرے مزید پڑھنا چاہتا ہوں. بے سہاروں کے سہارے کو علی کہتے ہیں. مجھے رب کعبہ کی قسم, ہر اس بندے کا مقبوض مجھے اس مصرے پہ بولا ہے, کیونکہ مصرہ میں نے بلا تشریح کہا. اس مصرے کے لیے شیعہ قوم میں تشریح کی ضرورت نہیں, کیونکہ جو اولاد علی سے مانگتے ہیں اس بندے کا حق ہے اس مصرے پہ بولے. جو رزق علی کا وسیلہ مانگتا ہے تو اس کو چاہیے اس مصرے پہ بولے. جو خیرات علی کی دہلیز سے مانگتا ہے اسے چاہیے اس مصرے پہ بولے. میں کہہ رہا ہوں بے سہاروں کے سہارے کو علی کہتے ہیں, اور بے چاروں کے چارے کو علی, توجہ, بے چاروں کے چارے کو علی کہتے ہیں. جس میں توحید و نبوت کو تحفظ ہو نصیب, ایسے لاریب ادارے کو علی کہتے ہیں. جس میں توحید و نبوت کو تحفظ ہو نصیب, ایسے لاریب ادارے کو علی کہتے ہیں. ایسے لاریب ادارے کو علی کہتے ہیں. ہم سر طور تجلا کو علی کہتے ہیں. اسی قافیے پہ آگے بڑھا ہوں. ہم سر طور تجلا کو علی کہتے ہیں. نور وحدت سے تولا کو علی کہتے ہیں. وہ نصیری ہیں جو کہتے ہیں علی کو اللہ, ہم علی مولا کے اللہ کو علی کہتے ہیں. نہیں بولا کہ اس بندے کا اس کا اپنا مقدر ہے اس بات کو. نا 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 نا, جن کے دلوں میں نقش ہے علی کا نام بولو ہائے علی. وہ نصیری ہیں
جو کہتے ہیں علی کو اللہ. ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے دیوی روپ کماری. یا مجھے ایک لفظ یاد آئے, میں نے کہا جی جو علی کی دہلیز سے خیرات مانگتا ہے اس کا حق ہے مجلس میں بولنا. جو علی کے دہلیز سے رزق مانگتا ہے, مجھے رب کعبہ کی قسم کبھی یہ نہ کہنا علی سخی ہے. خاموشی نہیں, سکوت نہیں, توجہ ہے. کبھی نہ کہا کہ علی سخی ہے, کیونکہ جو ضرورت پوری کرے اسے سخی کہتے ہیں, جو حسرت پوری کرے اسے کریم کہتے ہیں. آئے آئے تھک گئے آپ کا مجمع تھک گیا ہے. جو ضرورت پوری کرے اسے, تھوڑا سا بولنا میرے ساتھ, جو ضرورت پوری کرے اسے سخی کہتے ہیں, جو حسرت پوری کرے اسے کیا کہتے ہیں, کریم. چونکہ ضرورت کا تعلق ہے دینے والے کی توفیق سے. آئے 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 ضرورت کا تعلق ہے عزیزم توفیق سے, دینے والے کی توفیق سے. ضرورت ہمیشہ محدود ہوتی ہے. آئے 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 ضرورت ہمیشہ محدود ہوتی ہے, حسرت ہمیشہ لامحدود ہوتی ہے. جو محدود کام کرے اسے سخی کہتے ہیں. جو لامحدود کام کرے اسے کریم کہتے ہیں. اب آئے محمد بھی کریم ہے, اللہ بھی کریم ہے. پھر کریم اسے کہتے ہیں جسے اپنے کسی کام کی ضرورت نہ ہو, جس کی اپنی کوئی ضرورت نہ ہو اور کائنات کی حسرتیں پوری کرے. میں نے یہاں پہ وضاحت کرنی ہے. ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, یہ دائیں والے مجموعہ بڑا بیدار بیٹھ رہے ہیں, میرے ساتھ ساتھ رہنا, بڑا خوبصورت بول رہے ہیں. تھوڑی سی کوشش کرنا, میں بڑی منفرد بات کرنا چاہتا ہوں. چھٹے سرکار کے پاس ایک شخص آگے کہتا ہے ضرورت میں, عارف شدید ضرورت اور حسرت میں فرق بتا رہا ہوں, ضرورت اور حسرت میں فرق بتا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے. آگے چھٹے امام سے کہتے ہیں مولا آپ جنت دکھا سکتے ہیں. آئے ہائے, جو اس سوال پہ نہیں بول سکا نا, پتہ نہیں جواب پہ کیسے بولے گا. مولا سے کہتے ہیں مولا آپ جنت دکھا سکتے ہیں. مولا نے اس کی نفس پہ ہاتھ رکھا, مولا نے اس کی نفس پہ ہاتھ رکھا, مجھے دیکھنا ہے. مولا جنت, سوال کیا تھا, سوال تو ہڑا ہوتا فکر کہہ رہا ہے. مولا آپ جنت دکھا سکتے ہیں, جن کے نوکر جنت بنا سکتے ہیں ان کے مالک پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں. مولا آپ جنت دکھا سکتے ہیں, میرے بیٹا مجھے دیکھیں, آپ جنت دکھا سکتے ہیں. مولا فرمایا قریب آ. مولا کے قریب آیا, مولا نے اس کی نفس پہ ہاتھ رکھا, کہا آنکھیں بند کر, دیکھنا مجھے بیدار رہنا. مولا فرمایا آنکھیں بند کر. اس نے آنکھیں بند کی. مولا نے کہا آنکھیں کھول. آنکھیں کھلی تو جنت میں تھا. بات کتابوں میں موجود نہ ہو, آپ کا نہیں سیدہ مجرم ہوں, آپ کا عقیدہ جانے میرا لفظ ہے. مولا جنت دکھا سکتے ہیں, آنکھیں بند کر. آنکھیں کھلی تو جنت میں تھا. جنت میں دودھ کی نہریں دیکھنے لگا. جس جو اتنی خوبصورت جنت ہے, جس جنت کو دیکھنے کے لیے مولوی مرتا جا رہا ہے, وہ جیتے جی اس جنت میں تھا. آئے آئے آئے, نمازی بولیں یار میرے ساتھ, روزے دار بولیں, جن کا اندر ہے علی مل کے بولو آئے دری. شاعری, سخنوری اور لفظوں کے مراحل, شاعری رموز اور قصیدے کی اصناف اور قصیدے کی جو روح سے واقف ہستی ہیں وہ تشریف لا چکی ہیں. تمام ذاکرین اور عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بدل ترین صلوات. چلے یہ درس کیا جناب سیدہ نے کہ تعارف مجھے بھی یہی ملا ہے کہ میں اہل قلم ہوں اور صرف دعا کا نتیجہ ہے. ذاتی حیثیت کو مولا آپ جنت دکھا سکتے ہیں, چھٹے بادشاہ دکھا سکتے. ایک
شخص ہے مولا آپ جنت دکھا سکتے ہیں، الہامی طور پر میرا فکر ہے ہمارے کا جن کے نوکر جنت بنا سکتے ہیں. خدا کی قسم برسر منبر آگا وقال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہاں رک کر یہ 4 مصرے پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، اگر حبیب بھائی نہ ہوتے میں بات کو آگے لے کے جا رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں نوازشات کی دنیا بسانا جانتا ہوں، نوازشات کی دنیا بسانا. جب تک ایک ایک خوبصورت چہرہ مجھے نہیں دیکھے گا میں چوتھا مصرا آپ کے حوالے نہیں کروں گا. نوازشات کی دنیا بسانا جانتا ہوں، میں ذکر آل محمد سنانا جانتا ہوں. علی ولی کے میں بہلول کا مقلد ہوں، میں اپنے ہاتھ سے جنت بنانا جانتا ہوں. جس کا ہاتھ میں اٹھا لو وہ آئے زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ نصر کر کے تشریح کر کے تمہید کر کے کراچی یا انڈیا کا سفر کروں. یہ جناب سیدہ کی نالین کے خاک کے زبوں کا صدقہ ہے. میں نے لفظ کہا تھا سخی کسے کہتے ہیں، کریم کسے کہتے ہیں. آل محمد کو کبھی سخی نہ کہا کرو، چونکہ سخی وہ ہوتا ہے جو ضرورت پوری کرے. ابھی بھائی سخی وہ ہے جو ضرورت پوری کرے. ضرورت ہوتی ہے میں کریم وہ ہوتا ہے جو حسرتیں پوری کرے. بات یاد ہے مولا آپ جنت دکھا سکتے ہیں. مولا نے نفس پہ ہاتھ رکھا، کہا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی، آنکھیں کھول. آنکھیں کھلی تو جنت میں تھا. جنت کی وادیوں کا سفر کرتا رہا. بڑی جلدی سے میں اپنے منزل کی طرف آ رہا ہوں، بھائی کو ممبر دے رہا ہوں. سفر کرتا رہا جنت میں دودھ کی نہریں دیکھتا رہا. جس جنت کا سوچ کے مولوی کے منہ میں پانی آتا ہے وہ جیتے جی اس جنت میں تھا، چھٹے بادشاہ کے ساتھ تھا. کافی وقت گزرنے کے بعد چلو واپس چلے. اب جنت چھوڑ دے گا کس کا جی چاہتا ہے؟ چل واپس چلے. قدموں پہ گر کے کہتا مولا اگر اجازت دے تو رک جاؤں. ہائے 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 مولا اجازت دے تب کرنا. لفظوں کے قدردان بندوں کے حوالے فکرہ کر رہا ہوں. مولا اجازت دے تو رک جاؤں. معصوم فرماتے اگر تو نے آ کے کہا ہوتا نا مولا جنت جانا چاہتا ہوں تو معاملہ کچھ اور تھا. تم نے کہا جنت دکھا سکتے ہیں. جنت دکھا سکتے ہیں. تم نے سوال کیا ہمارے اختیارات پہ. میں جعفر صادق کہتا ہوں میں تجھے اجازت نہیں دیتا تو اس جنت میں رہ سکے. چہرے پہ زردی آ گئی. جنت میں کھڑے ہو گئے. چہرے پہ زردی آئی. اس نے چہرے پہ زردی دے کے چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں تو نے آج مجھ سے کہا تھا نا جنت دکھاؤ. ایک دن اسی طرح میرے بابا علی نے تو نے مجھ سے کہا تھا. فکرہ بھائی جان کی وجہ سے جلدی کہہ رہا ہوں دامن وقت میں گنجائش نہیں. مولا جنت میں کھڑے ہو کے اس سوالی کے چہرے کی زردی دے کے کہتے تو نے آج مجھ سے کہا تھا نا جنت دکھا سکتے ہیں. ایک دن اسی طرح میرے دادا علی نے سلمان کو دیکھا اور سلمان کو قریب بلا کے کہتے ہیں سلمان سے میرے دادا علی کہتے ہیں سلمان آج میں علی کا جی چاہتا ہے تجھے جنت دکھا دوں. میں نے جناب سلمان کا نتیجہ دینا فکر کے ساری بات چھوڑ دی. جناب سلمان کا ہاتھ پکڑا علی علیہ السلام جنت. اس حور سے سلمان کی ملاقات ہوئی جس کا نام سلمہ تھا اور سلمان کیا انتظار کر رہی تھی. مضمون کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور وقت کی بھی ایک نزاکت ہوتی ہے. ساری ترتیب چھوڑ کے فکرے کی طرف آئے. سلمان اپنی حور سے جناب سلمان کی ملاقات ہوئی. سلمان نے جنت سے ایک سیب توڑ کے دیا. علی آگے نہیں چل رہے تھے پیچھے سلمان تھا. ملاقات ختم ہو چکی. جلدی جلدی نہ سلمان نے ایک سیب توڑ کے سلمان کے حوالے کیا. سلمان نے وہ سیب اپنی عبا میں چھپایا. علی دوسری طرف دیکھ کے مسکرا کے کہہ رہے تھے سلمان میں علی سب دیکھ رہا ہوں. سلمان میں علی سب دیکھ رہا ہوں. جنت کے منظر دیکھ رہا سلمان. دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، باغات، بھیوا جات، پھل، دسترخوان، منو سلوا. کچھ لمحے کے بعد جعفر صادق جنت میں کھڑے ہو کے اسی شخص سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد کہتا مولا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد علی نے سلمان کی طرف دیکھ کے میرے دادا علی نے
دیکھے گا سلمان میں علی ابن ابی طالب تجھے اختیار دیتا ہوں، تو موت کے بغیر اس جنت میں رہ سکتا ہے۔ قدموں پہ گر کے کہتا ہے سلمان مولا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے، میری جنت وہیں پہ ہے جہاں علی کے نقش قدم۔ جامع مسلم میں عقیل کا پہلا خطبہ تھا کوفہ کی سرزمین کی، اس خطبے کا ایک ٹکڑا ہے۔ جناب مسلم فرماتے ہیں کوفہ والو مجھے علی کے نقش قدم سے یہ بات یاد آئی ہے، نہ میرے پاس آج بیاض ہے نہ ڈائری ہے، بات اگر متصل ہو ربط نہ ٹوٹے تو پھر صرف دعا کر دینا اس ماتمی کے حق۔ جناب مسلم فرماتے ہیں کوفہ والو اے دنیا والو حسین کے قدموں کی دھول کی اتباع کرتے رہو، جنت تمہارا پیچھا کرے گی۔ حسین کے مسلم ابن مولا نے یہ نہیں کہا کہ حسین کے قدموں کی اتباع کرتے رہو، حسین کے قدموں کی اطاعت کرتے رہو، مسلم فرماتے ہیں حسین کے قدموں کی دھول کی اطاعت کرتے رہو، جنت تمہارا پیچھا کرے گی۔ اب سر اٹھانا آپ کے اور بھائی کے درمیان میں نے حائل نہیں ہونا، یہ معجزہ عطائے وسیع رسول ہے، یہ معجزہ عطائے وسیع رسول ہے۔ راہ بلا میں خار بھی آئے تو پھول ہے، کوثر ہمارے عشق ولایت کا نام